اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ انعام، سورت نمبر 6، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 91 وما قدر اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ، اور کیا قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہی، جو اس کی قدر کا حق ہے۔ یہ ہے انداز بیان کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے نا، اس کا ریئل اندازہ ہے، حق کا قدر ہی، اس کا ریئل جو اندازہ ہے اس کو نہیں ناپ سکے، قدر نہیں کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی مقدار قدر، اور جو چیز قدرت میں آ جائے نا وہ مقدور ہوتی ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اذ قالوا، جب یہ کہتے ہیں، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کے نام لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر میں نے کتاب نازل کی، احکامات نازل کیے، انفارمیشنز دی، نبوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے۔ قدر کو بھی ہم نے بتایا کہ قدر کا کیا مطلب ہے۔ تو بات کہنے کی یہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کب یہ کہتے ہیں کہ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل، ان کو کہو، من انزل الکتاب، کس نے نازل کی کتاب، الذی، وہ کتاب کس نے نازول کیا۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے ریویلڈ، کتاب نہیں اتری۔ یہ کوئسچن ہے دو نبیوں کے ساتھ، دو رسولوں کے ساتھ۔ قل، کہو، من انزل الکتاب، کس نے نزول کیا کتاب کا، کون سی کتاب کا، الذی جاء بہ موسیٰ، الذی، وہ کتاب، جاء بہ، آیا جس کے ساتھ موسیٰ، جس کتاب کے ساتھ موسیٰ آیا تھا اس کتاب کو کس نے نازل کیا، نورا، جو نور ہے، وہ ہدا، اور گائیڈ ہے، للناس، انسانوں کے لیے، تجعلونہ، تم اس کو کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے اوپر نزول ہو رہا ہے اس کتاب کا جس کو موسیٰ لے کر آیا تھا۔ موسیٰ ایک بک کو لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب کو لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہو کس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ غور سے سنو، من انزل الکتاب الذی، کس نے اس کتاب کو نازل کیا، جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کر آیا تھا، تجعلونہ، تم اس کو کرتے ہو قراطی، صفحہ صفحہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو لکھی لکھائی لے کر آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر کتاب کا نزول ہو رہا ہے، جب تم اس کو سن رہے ہو تو پھر اس کو لکھ رہے ہو۔ تجعلونہ، تم کرتے ہو اس کو قراطیس، صفحہ صفحہ، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور چھپاتے ہو بہت سارا، چھپاتے ہو بہت سارا، وعلمتم، اور تم علم دیے گئے ہو۔ کیا تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو کہ جو موسیٰ کتاب لے کر آیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، اس میں سے تم بہت سارا چھپاتے ہو، بہت سارا ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گیا اللہ کا بھیجا ہوا، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، تم چھپاتے ہو من الکتاب، کتاب میں سے۔ رسول، اس کو دیکھو، غور سے سنو، ان لوگوں کو اپنے رسول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب کے دعوے دار ہو، کتاب کو ہولڈ کیے ہو، کتاب کا پرچار کرنے والے ہو کہ جی ہم کتاب والے، ہم کتاب والے ہیں۔ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گیا ہمارا بھیجا ہوا، یبین لکم، وہ بھی کھولتا ہے تمہارے اوپر، کثیرم، بہت سارا، مما، اس چیز سے، کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب سے چھپاتے تھے۔ کون سی کتاب سے؟ جو موسیٰ لے کر آیا تھا۔
یہ اس کا ریپیٹ ورژن ہے، یہ سورہ مائدہ میں آیا اور یہ سورہ انعام میں آیا۔ وَأُلِّمْتُمْ اور تم سکھائے گئے ہو ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم لوگ، ولا آباؤکم تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ قل اللہ کہو اللہ نے اس کتاب کا نزول کیا، کس کتاب کا؟ جس تم بہت سارا چھپاتے تھے اور جس کو تم ظاہر بھی کرتے تھے اور بہت سارا چھپاتے تھے، اور اس کتاب سے تم وہ علم سکھائے گئے جو نہ تم جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کتاب کو کس نے نازل کیا؟ قل اللہ کہو اللہ نے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر چھوڑ دو ان کو یہ اپنی خوضہم کہتے ہیں اپنی جو بیہودہ گفتگو ہے اس کے اندر یہ مشغول رہیں، ان کو چھوڑ دو۔ پھر اب یہ جو کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ جس کو موسیٰ لے کر آیا تھا، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ وَهَذَا کتابٌ یہ جو کتاب ہے، کون سی کتاب؟ جو موسیٰ لے کر آیا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ یا پھر سن لو، بندہ بولے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، پھر سن لو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہارے پاس ایک کتاب ہے جس کو موسیٰ لے کر آیا تھا، تم اس سے چھپا رہے تھے، تم اس کو چھپا رہے تھے، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، اس نے تمہیں کھول کھول کے پڑھ کے سنانا شروع کر دیا جو تم چھپاتے تھے۔ یہ ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهَذَا کتاب اور یہ جو کتاب ہے انزلناہ، یہ جو کتاب ہے کون سی کتاب؟ جو ہم نے موسیٰ کو دی، انزلناہ ہم نے اس کو ریویلڈ کیا، اس کا لیٹسٹ ورژن ہم نے ریویلڈ کیا۔ انزلناہ مبارک، مبارک کا مطلب ہے لیٹسٹ ورژن، برکت، مبارک کا ہوتا ہے نا برکت والا۔ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ مبارک چیز ہے جی، یہ برکت ہوگی جی، مبارک ہوگی، مطلب تھوڑی سی انہانسمنٹ۔ مبارک مطلب کیسے؟ مطلب برکت والا، انہانس۔ انزلناہ مبارکن اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، مصدق الذی تصدیق کرتی ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے آگے ہے۔ وَلِتُنذِرَ اور اس لیے تاکہ تو ڈراوے ام القریٰ کو، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ۔ اب یہ غور سے بات سننا، پتہ چل جائے گا کہ صلاۃ کیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ وہ اس کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو ان کو نصیحت کی گئی ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ومن ازلم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون؟ ممن افترى علی اللہ کذبا جو اللہ پہ جھوٹ بولے، جو اللہ پہ جھوٹ بولے گا کتاب اس کی تصدیق نہیں کرے گی نا۔ او قالا یا یہ کہے اوحی الیہ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، فلم یوحى الیہ شیء اور اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی۔ ومن قالا اور وہ جو یہ کہے سانزل کہ میری طرف بھی اتارا گیا ہے، مثل ما انزل کہ میں بھی ایسا نازل کرتا ہوں، مثل ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بخاری جو ہے یہ خیر الحدیث ہے، قرآن کی طرح ہے۔ قرآن وہ کہتے ہیں بخاری کا ختم ہو رہا ہے جی، ایک طرف قرآن کا ختم، حالانکہ ختم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ قرآن کا ختم کر رہے ہیں جی، بخاری کے بھی ختم کر رہے ہیں۔ تم لوگ تو لانتی لوگ ہو، انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو ختم کر رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ اللہ کے اتارے کی مانند کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مثل ما انزل اللہ، کہ جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے میں نے بھی نازل کیا۔ اس قرآن کی مثل کو تعالیٰ نے کہا ہے کہ چیلنج ہے انسانوں اور جنوں کے لیے کہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش تو دیکھے اذ الظالمون جب ظالم لوگ، ظالم کون؟ شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جب ظالم لوگ فی غمرات الموت جب موت کی سختیوں میں ہو، موت کی سختیوں میں ہوں، والملائکۃ اور جو طاقت والے ہیں جو ملائکہ ہیں، باسطوا ایدیہم پھیلاتے ہیں ان کے خود کے ہاتھ، اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جان،
اخرجوا انفسکم، نکالو اپنا جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے وقت ابھی ہم تم کو بدلہ دیں گے سخت عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے اوپر بولتے تھے بغیر حق کی بات، جھوٹی بات بولتے تھے اللہ کے اوپر، غیر الحق جو حق نہ ہو، سچ نہ ہو۔ مطلب وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم لوگ ہماری آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو علم تھا اس سے خود کو بڑا جانتے تھے۔ تمہارے سامنے اللہ کی آیت لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا صرف یہ چیزیں حرام ہیں تمہارے اوپر، تم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے جو مفتی صاحب نے اتنا انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اتنا انہوں نے چلہ کاٹا ہے، اتنا انہوں نے علم حاصل کیا ہے، آپ کو کیا پتہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں، ایک لفظ کے 40 معنی ہیں بھائی، یوں کر کے بولتے ہیں۔ میں نے کہا 40 معنی میں سے تم نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ میں سے تم نے کتا کیسے نکال لیا؟ تم نے اس میں سے شاہین کیسے نکال دی؟ کچھوا کیکڑا کیسے نکال لیا؟ تم نے اس میں سے بچھو کیسے نکال لیا؟ سانپ کیسے نکال لیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت بولو کہ یہ حلال ہے، تم یوں نہیں بول سکتے کہ بکرا حلال ہے، تم یوں نہیں بول سکتے کہ دمبا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے پاکیزہ چیزیں حلال کھول دی گئی ہیں تمہارے اوپر، کھانے کی کنڈیشن حرام کی گئی ہے، کوئی بھی کھانا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ جو احکامات وہی میری طرف آئے ہیں، کہہ دے کل، کہہ دے لا اجدو، میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ، بیچ اس چیز کے جو ڈالا گیا میری طرف، فی ما اوحی الیہ، کیا نہیں پاتا، محرم، حرام شدہ، علی طاعم، کھانے والے کے اوپر، الا، سوائے، ان یکونا، وہ جو کھانے والی چیز ہے نا وہ ہوے، الا ان یکونا میتۃ، کھانے کی کسی بھی جانور کی ایک کنڈیشن ہے، مردہ، او دم مسفوحہ، اس کی ایک کنڈیشن ہے، او لحم خنزیر کنڈیشن ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ ایک کنڈیشن ہے۔ تو اگر دمبا ہی لے لو، دمبا اگر مر گیا ہے تو تم مردار دمبا نہیں کھاؤ گے، اسی دمبے کا بہتا ہوا خون نکال لو گے تو وہ تم نہیں کھاؤ گے، اسی دمبے کا لحم خنزیر ہوگا تم نہیں کھاؤ گے، اسی دمبے کو تم ذبح کر کے، چاہے اللہ کے نام پہ تم ذبح کرو اور اس کے بعد تم اس کو پکار دو غیر اللہ کے نام سے، غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دو تو وہ نہیں کھاؤ گے۔ سیدھی سی بات ہے، مگر یہ اس سے تکبر کریں گے، بولیں گے نہیں یہ اپنی بات، وہ بولیں گے نہیں ہمارا علم زیادہ ہے، تو یہی تو بات ہے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تو ہماری آیات سے تکبر کرتے تھے۔ بندہ بولے آپ اتنا ڈیٹیل میں کیوں بول رہے ہیں؟ تو مطلب تکبر ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے میں تکبر بہت ہے، وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا، نہیں میں بڑا ہوں، اور یار یہ کون کن لوگوں کو بلا دیا۔ آیت سے تکبر کیسے کرو گے؟ اللہ کے علم سے کیسے تکبر کرو گے؟ اللہ کے علم سے ایسے تکبر کرو گے کہ تمہارے آگے اللہ کی آیت رکھی گئی اور تم نے کیا کہا؟ نہیں بھائی صرف اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو تم مطلب کہہ رہے ہو کہ یہ ناکافی ہے اور میرے پاس اس سے کافی ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہے، تو تم تکبر کرو اللہ تعالیٰ کی آیت سے۔ تو وہ ملائکہ اس کو کہیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج ہم تجھ کو پا رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آج آیا تو ہمارے پاس، فُرَادًا، سنگل، ایز اے فرد، اکیلا، تنہا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تجھ کو پیدا کیا اول مرہ، پہلی دفعہ، وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم وراء ظہورکم، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، پیدا تو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ کر آئے نا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، کہ وہ پھر تمہیں بتاتا ہے، فینومینا بتاتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے اوپر اس نے محافظ بھیجے ہیں، چھوڑے ہیں، کب تک؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے، وہ خود سے موت نہیں دے دیتے، کہ اللہ کی طرف سے تعالیٰ نے کہا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مر جائے، کہ جو ملائکہ اس نے مقرر کیا تھا اللہ کی طرف سے آرڈر ہی نہیں تھا اور اس نے اس کی جان نکال دی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا
حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، اس کو وفات دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے۔ اور وہ کب چھوڑتا ہے؟ جب اس نے اس کی تخلیق کی ہے۔ تو وہی جو پوری ہول ٹائم تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، وہ اللہ نے تمہارے اوپر محافظ چھوڑے ہیں فرام دی ڈے ون، ڈے فرسٹ سے، جب سے تمہاری جیون کا آغاز ہوا ہے، تمہاری زندگی کا، تم ماں کے پیٹ میں ہو، تمہاری زندگی کا آغاز ہوا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے آگے اور پیچھے محافظ چھوڑے ہیں۔ وہ کب تک رہتے ہیں؟ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تو پیدا ہوا تھا تو اس ٹائم فرد اکیلا تھا، جب ہم نے تجھے پیدا کیا، مطلب مراد ہے کہ جب ہم نے تجھے اس دنیا میں بھیجا، ہم تیرے ساتھ آئے ہیں، تو نے ہوش سنبھالا، تو تجھے اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اس نے اپنے محافظ چھوڑے تمہارے اوپر، اپنے محافظ نہیں، تمہارے اوپر محافظ چھوڑے۔ تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں جس طرح پیدائش کے وقت تو اکیلا تھا نا، اکیلا، تنہا، بالکل بے سہارا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ، چھوڑ دیا تم نے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا تھا تمہیں، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، بنگلہ چھوڑا ہے، گاڑی چھوڑا ہے، اے ٹی ایم چھوڑا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے، ہم اے ٹی ایم بھول جاتے ہیں، گاڑی ہم آگے تک لے کر گئے ہوتے ہیں چوک تک، ہم کہتے ہیں او یار اے ٹی ایم بھولا ہے، میرا والیٹ ادھر رہ گیا، چلو گاڑی گھماؤ جی واپس۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے اپنا پاسورڈ لگایا ہوا جی، میں اپنا ایپل کا موبائل چھوڑ آیا ہوں، آئی فون چھوڑ آیا ہوں، وہ وہاں پڑا رہا بھی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، گھر میں دی وائف بھی اس کو نہیں کھول سکتی جی، میرا تھم پن لگا، میرا انگوٹھا لگا ہوا بھائی، میں نے اس کے اوپر اپنی وائس ڈیٹیکٹر لگایا ہوا، میں کچھ بولوں گا تب وہ آگے سے کھلے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ، تو چھوڑ آیا پیچھے، اب جانا پیچھے، گاڑی گھما پیچھے، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے جس کے اوپر تیرے کو سارا کچھ دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے چھوڑ آیا۔ جان نکل کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہو، اب وہ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تیرے کو جو کچھ دیا تھا تو سب پیچھے چھوڑ آیا۔ اب وہ جب اس کو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تم کو بتا رہا ہے کہ وہ اس وقت اس نفس کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ تو پیدائش کے وقت جس طرح اکیلا، تنہا، سب کچھ تھا، ابھی تو بالکل پھر سے ویسا ہو گیا۔ باڈی سے ان کا کوئی، باڈی تو پیچھے رہ جاتی ہے، باڈی کے گرد تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی لگاؤ، تار لگاؤ، تھوڑی سی پمپنگ کرو، سینہ دباؤ، اس کا کرنٹ لگاؤ، وہ اس کو انجیکشن لگاؤ، وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگربتیاں لگا دو، کھجورے گرنا شروع کر دو، اس کو کال کرو، اس کو کال بلاؤ، اگربتی لے آؤ، پرفیوم لگا دو، یہاں پہ عطر لگاؤ، بڑے بڑے لوگوں کال کر رہے ہوتے ہیں، جی اس کی جی روح کے لیے سوال کریں یار، اس کے ساتھ یہ کریں، اس کے سامنے بیٹھو، اس کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دو جی، واہ جی واہ۔ وہ تو باڈی رہ گئی، گوشت رہ گیا، جو تھوڑی دیر میں سڑنا شروع ہوگا، ڈیکمپوز ہونا شروع ہوگا۔ جو اس میں سے نفس نکلا ہے، جو اس کو لے کر آئے تھے اس باڈی کے اندر، جو اس کو اس کی ماں آٹا گوندھ رہی تھی تب اس کے پیٹ میں لے آئے، اس کی ماں فصل میں گھاس کاٹ رہی تھی، کڑک کاٹ رہی تھی، ٹریولنگ کر رہی تھی، ایروپلین میں سفر کر رہی تھی، ریل میں تھی، اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی، یا کسی کا آپریشن کر رہی تھی، سرجن تھی، ڈاکٹر تھی، یا کسی کے گھر میں ماسی تھی، جھاڑو پوچھا لگانے والی تھی، اس کے رحم میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جان جب بخشی، تو جو وہ لے کر آئے تھے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، پوری ہول انٹائر پیریڈ آف لائف بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو نہیں چھوڑا، تعالیٰ نے قسم کھا کے کہی ہے کہ ہم نے کسی نفس کو نہیں چھوڑا کہ اس کے اوپر محافظ نہیں چھوڑے ہو، تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ کوئی نفس آزاد ہو گیا ہو بغیر حافظ کے، محافظ کے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم نے کوئی نفس نہیں چھوڑا کہ اس کے اوپر محافظ نہ چھوڑے ہوں۔ پھر ان محافظ کو بتایا کرامن کاتبین، دو عزت والے لکھنے والے، یہاں تک کہ موت آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ آج تو ہم کو ویسے ہی دکھ رہا ہے جیسا پیدائش کے وقت تو اکیلا تنہا تھا، جو تجھ کو پرووائڈ کیا گیا تھا، جو تیرے کو دیا گیا تھا،
اس میں سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یو بالکل الون۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں وما نرا معکم، اور نہیں دکھ رہے ہم کو تیرے ساتھ، معکم تیرے ساتھ، شفعاءکم تیرے سفارشی جو تیرے لیے آگے آتے تھے، الذین زعمتم جن کا تو بڑا دعویٰ کرتا تھا، جن لوگوں کا تو بڑا دعویٰ کرتا تھا، انہم فیکم شرکاء جس کا تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بیچ تمہارے شریک ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں لقد تحقیق نو ڈاؤٹ تقطع بینکم منقطع ہو گیا بیچ تمہارے، ڈسکنیکشن ہو گئی، تقطع بینکم، ہاں منقطع ہو گیا بیچ تمہارے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ گم ہو گیا جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ سوچو موت کے وقت ہی کہہ رہے ہیں جو جن چیزوں کو ہمیں نہیں نظر آ رہے وہ شریک جن کے تم بڑے دعویٰ کرتے تھے، بالکل اکیلے تنہا ہو گئے، بالکل جن کے تم بڑے دعوے، جو لوگ بھی کہتے ہیں یا علی مدد، اور بستر سے اٹھنے لگتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد مولا مشکل کشا، علی کو پتہ بھی نہیں تم اس کو مدد کے لیے پکار، علی کو کیا پتہ تم نے اس کو مدد کے لیے پکارا ہے؟ اگر علی کو پتہ ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا، یہاں مسلمان بھی اپنے آپ کو وہ بھی علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، بہت سے مسلمان بھی، بہت سے سنی بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں وہ بھی علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا علی مدد گھروں میں لکھا ہوا ہے، آگے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ بھائی علی تمہاری سن رہا ہے، ایک آدمی عراق میں بیٹھ کے بولا یا علی مدد، ایک بندی خیرپور میں بیٹھ کے بولا یا علی مدد، ایک آدمی اسلام آباد میں بیٹھ کے بولا یا علی مدد، ایک بندہ فرانس میں بیٹھ کے بولا یا علی مدد، مطلب علی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور تمہاری بات سن رہا ہے، شریک کر رہے ہو نا اللہ کے ساتھ اس کو۔ الذین زعمتم جن کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں انہم فیکم شرکاء کہ وہ بیچ تمہارے شریک ہیں، شرکاء ہیں، جیسے نا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین جو دین میں ان کے لیے شرع کرتے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ جس کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی، لقد تقطع بینکم تحقیق منقطع ہو گیا ان کے بیچ، بینکم ان کے بیچ جو تھا نا جن کو وہ ہر وقت بلا لیتے یا علی مدد یا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک کو بلاؤ نا، اب جب تمہیں جان نکلے تب تمہیں پتہ چلا کہ وہ تو میری طرح کا ایک نفس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جیون بخشا تھا اور اس کی زندگی تھی اور اس کا جسم گوشت پوشت کا لوتھڑا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکال دی تو وہ گوشت پوشت کا لوتھڑا رہ گیا جس کا میں نے مزار بنا کے اس کی پوجا کرتا رہا، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ میری تو مدد میری باڈی نہیں کر رہی، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، کوئی عطر پھینک رہا ہے، کوئی خوشبوئیں پھینک رہا ہے، کوئی کھجوریں گن رہا ہے، کوئی آپس میں جائیداد میں لڑ رہا ہے، میری بیٹی منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے، میرا بیٹا منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے وصیت کیسی کی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے یہ گوشت پوشت کا لوتھڑا ہے ڈالو بدبو نہ چھوڑ جائے، وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو دفناؤ اندر، تمہاری مدد کو تمہارے رشتہ دار نہیں آ رہے، تو وہ جو خود گوشت پوشت کا لوتھڑا تھا جس کو دفنا دیا گیا تھا اور اس پہ تم نے مزار کھڑا کر دیے اور تمہارے اپنے دل میں وہ صنم پیدا کر دی، اصنام بت بنا دیے جن کو تم پوجتے رہے ہو، پوری لائف ٹائم اس کو پوجتے رہے ہو، بولتے رہے نہیں وہ مدد کے لیے آئے گا، وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، بلاؤ نا اس کو اپنی مدد کے لیے۔ الیوم تجزون عذاب الہون آج ہم تم کو درد دینے والا عذاب دینے لگے ہیں، یہ ہے وہ عذاب جس کو لوگ کہتے ہیں عذاب قبر۔ اور اس کو کیسے کر دیا؟ یہ ویسے ہی جیسے کہا نا کہ رکوع کرو تو انہوں نے اپنی کمر جھکائی کہ جی ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ جب تم نے ان کو صلاۃ کی طرف بلایا تو تمہارا صلاۃ کی طرف بلانا کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف آؤ، انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ میرے آگے جھکو، تو وہ ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، فزیکلی پروسٹریشن کر رہے ہیں، فزیکلی رکوع کر رہے ہیں، کہ جب ان کو کہا کہ آج ہم تم کو دردناک عذاب دے رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب قبر میں آپ کو بنا دی قبر کے اندر جی منکر اور نکیر آتے ہیں، دو فرشتوں کے نام بھی بنا لیے خود سے، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس سوال کیا کر رہے ہیں
من ربو کا، اتنا آسان ہے. تو حساب کتاب وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہاں جو ہوگا نا اس کو یاد نہیں آئے گا. تو پھر جو دنیا زندگی میں وہ لکھتے رہے ہیں کرام الکاتبین، ان کا کیا ہوا کہ قبر میں اس سے سوال جواب حساب کتاب ہو رہا ہے. خود سے باتیں بنائی ہیں جن کی کوئی ہے نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا جو آپس کی لنکیج ہے، جتنے ان کے معاملات ہیں، لقد تقطع بینکم، لقد تحقیق تقطع بینکم، منقطع ہو گیا ان کے بیچ، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گیا تم سے جن کے تم دعویٰ کرتے تھے. چیپٹر کلوز ہوا. اب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں بتا رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا. تو سوچو کہاں اللہ جو بادشاہ ہے، حق، حکیم الخبیر، تم اس کو مدد پکارنے کے ساتھ تم اپنے جیسوں کو مدد، اور جب تم کو منع کیا جاتا ہے تو تم اڑتے ہو، کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے پہنچے ہیں، وہ ہماری مدد سنیں گے. تم ہی تو مشرک ہو، تم ہی تو مشرک ہو، تم ہی کو تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں جلانا ہے. تم ہی تو وہ لوگ ہو جن کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اور انہوں نے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑا. تم ہی تو وہ لوگ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پھاڑتا ہوں دانے کو اور گٹھلی کو. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے، ومخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندے سے. ذالکم اللہ، یہ ہے تم کا اللہ. فنا تؤفکون، تم لوگ کدھر جا رہے ہو، تم لوگ کدھر پھر رہے ہو، تم لوگ کہاں پھر رہے ہو. فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑتا ہے. دیکھو اب زمین کی موومنٹ، سورج کی موومنٹ آ گئی بیچ میں. فالق الاصباح، وہ صبح کا اجالا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح کیسے ہوتی ہے. فجر کے وقت اٹھ جاؤ، رات کے آخری پہر استغفار کرو، پھر فجر کے وقت قرآن پڑھو، پھر دیکھو کہ جب صبح ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، اس سے پہلے دیکھو صبح کیسے. فالق الاصباح، وجعل اللیل، اور اس نے ٹھہرایا رات کو، سکن، ٹھہری ہوئی، سکون کے لیے کہ سب ٹھہر جاتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب والا بنایا. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والشمس والقمر حسبانا. وہ ترجمہ لکھ رہا ہے سورہ رحمان میں کہ سورج اور چاند تیر رہے ہیں. وہ دائبین کے لیے تعالیٰ نے الگ لفظ لکھا ہے، چل رہے ہیں. دابہ سے ہے، دائبین، دونوں چل رہے ہیں. دابہ چلنے پھرنے والا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ طاقتور جاننے والے کا، جو سب سے ایکسٹریم نالج. عزیز العلیم جو کہا کہ ایکسٹریم نالج والا. اور سے سنیں، ذالکہ، یہ تقدیر، اندازہ ہے، العزیز، ایکسٹریم. عزیز کا مطلب ہے زور آور، طاقتور، ایکسٹریم نالج والا. وہو الذی، وہی ہے، جعل لکم النجوم، جس نے تمہارے لیے نجوم ٹھہرائے، ستارے ٹھہرائے. لتہتدوا بہا، کہ تم اس سے رہنمائی پاتے ہو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر دریاؤں کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے علم جو ہے، نالج جو ہے، اس کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. لقوم یعلمون. وہو الذی، وہی انشأکم، جس نے تم کو کھڑا کیا، جس نے تم کو پھیلایا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقر ومستودع، پھر تمہیں ٹھہرایا، ومستودع، اور تمہیں جگہ دی. تمہیں ٹھہرایا، تمہیں جگہ دی.
دیکھو تو صحیح تم کتنے انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر ہو اور پھیل گئے ہو. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفقہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالے ساتھ اس کے، اس پانی کے ساتھ کیا نکالے؟ نبات کل شیء، ہر چیز سبزہ، ہر چیز اگائی. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے اس سے نکالا، منہ خضرا، یا جان نکالی. تو تعالیٰ نے تمہیں بات بتائی کہ یہ دیکھو تم اللہ کے مقابلے میں کیا رکھ رہے ہو یار. اللہ ہی نے تو تم کو صحیح سب کچھ اگا کے دیے کہ تم درخت سے پھل توڑتے ہو، سیب کا، اور چک مارتے ہو، اور کیا مٹھاس لیتے ہو اس میں، کیا ذائقہ لیتے ہو اس میں، ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی. تم انگوروں کے گچھے اتارتے ہو اور اس کو کھاتے ہو، تم کھجورے کھاتے ہو، تم انار کھاتے ہو. نبات کل شیء، تم سبزیاں زمین سے نکالتے ہو، آلو نکالتے ہو، مونگ پھلیاں نکالتے ہو، مولیاں، گاجر نکالتے ہو اور کھاتے ہو. متراکبہ، ایک پر ایک چڑھا ہوا، شان اللہ تعالیٰ کی. وہ بناتے سے تھک نہیں رہا، وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے، اناج دیتا جا رہا ہے. متراکبہ، ایک پر ایک چڑھا ہوا. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں میں سے، من طَلْعِهَا، اس کی، طلع لفظ ہے طلوع سے، کہ وہ جھانک رہی ہیں، گچھے جو اس کے لٹک رہے ہیں. کنوان دانیہ، دانیہ لفظ دنیا قریب سے، کہ اس کے جو پھل ہیں اور اس کے جو گچھے ہیں وہ قریب ہیں، لٹک جاتے ہیں، جھانک رہے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں. وجنات من اناب، اور انگوروں کے باغات. والزیتون، زیتون اور تیل والا، زیت کہتے ہیں تیل کو، جیسے اس کا ترجمہ، اس کو انگلش میں کیا اولیو، آئل والا. والزیتون والرمان، اور انار. مشتبہم وغیر متشابہ، ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. کہ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، طرف اس کے پھلوں کے، اذا اثمرا، جب پھل لگے، وینعہ، اور جب وہ پکے. کہ دیکھو جب وہ لگتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. انگور کتنے شوق سے کھاتے ہو، جب وہ لگتے ہیں تو دیکھو تب کیسے ہرے ہوتے ہیں. انار کتنے شوق سے توڑ کے کھاتے ہو، پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کیسے اس کے یوں توڑتے ہو، دانے دانے نکلتے ہیں. سیب لگتا ہے تو اس وقت کیسا ہوتا ہے، امرود لگتا ہے تو اس وقت کیسا ہوتا ہے، پھر پکتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. توریاں لگتی ہیں تو پھول لگتا ہے، پھر دیکھو چھوٹی سی لگتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تم میرے مقابلے میں تم کیا کرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو لے آتے ہو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں علم ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. آگے بات بہت سخت ہے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور تم نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. مجھے بتاؤ اس انسان کو جس نے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے. جن وہ جو تمہیں دکھتے نہیں، ہم علی کو جانتے نہیں ہو، اور تم صبح اٹھتے بیٹھتے بول رہے ہو یا علی مولا مشکل کشا. علی کو پتہ ہی نہیں تم نے اس کو بلایا. جا غوث پاک مدد کر. غوث پاک کو پتہ ہی، غوث پاک کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھ کو یہ لقب دیا گیا غوث پاک. کسی سے پوچھو اس کا اصلی نام کیا تھا، اس کا اصلی نام کی اور ہوگا. غوث پاک کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا نام غوث پاک رکھا گیا. یہ جن ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن تو پھر ملائکہ سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری تو نہیں کرتے تھے، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. تو وہ انکار کر دیں گے، وہ بولیں گے بل یعبدون الجن، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ انہیں پیدا کیا، حالانکہ انہیں پیدا کیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور انہوں نے اس کو ٹھہرا دیا، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں، بغیر علم کے. کس جن کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنایا؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور اعلیٰ ہے اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.